الکریم اما بعد۔ جز نمبر 9 پارہ نمبر 9 ہم کنٹینیو کریں گے، اور اس میں جو 2 صورتیں ہیں سورۃ الاعراف اور پھر سورۃ الانفال شروع ہوگی، اور سورۃ الانفال میں کچھ آیتیں اسی میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور پھر دوسرے اس میں انشاءاللہ دوسرے جز میں شروع ہوں گی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مال غنیمت کے بارے میں انفال میں باتیں ہوں گی۔ اب سورۃ الاعراف میں آلریڈی ہم کچھ آیتیں کر چکے ہیں پچھلے اس میں، اب ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو سورۃ الاعراف قال الملأ، یہ پہلی جو آیت ہے اس میں ہی یہ جو ورڈ آیا ہے قال الملأ، پارہ نمبر 9۔ یہاں پر ہم انشاءاللہ کنٹینیو کرتے آیتیں ریڈ کروں گی اور میں تھوڑا ایکسپلینیشن بھی کروں گی۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لا تعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم میں سے جو سردار تکبر کرتے تھے انہوں نے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ گے۔ شعیب نے کہا، کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں اگر سے کہ ہم یہ کراہیت کرتے ہیں۔ کارہون کیا ہے کہ اس کو کراہیت کرنا، اس کو ناپسندیدہ کرنا۔ شعیب علیہ السلام جیسے دوسرے پروفٹس آئے، شعیب علیہ السلام بھی یہ بات کو کنوے کر رہے ہیں کہ ماننے کے لیے، لیکن یہ لوگ انکار کر رہے تھے، تکبر کر رہے تھے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو ایک ایمان کی جو سویٹنس ہے، جب تک کہ اس کو ہم فار دا سیک آف اللہ نہیں کریں گے اور اس کو ہم سب سے زیادہ پریفرنس دیں گے، تو وہ اگر سمجھیے کہ کوئی انسان ہی وڈ پریفر کہ اس کو فائر میں بھی پھینک دینا، لیکن وہ چاہ رہا کہ دین کو نہ چھوڑے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت دین ہے۔ تو دین کی اہمیت سب سے زیادہ آیت نمبر 89 جز نمبر 9 کر رہے ہیں۔ ہم نے گویا اللہ پر جھوٹ باندھا اگر تم تمہارے دین میں لوٹ آئے، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، اور ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ ہمارے رب چاہے۔ ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو ہمارا اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور اس کی قوم میں سے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا کہنے لگے، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم ضرور خسارہ پانے والے ہوں گے۔ پھر انہوں نے زلزلے نے آ پکڑا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑ گئے، مطلب وہ بات نہیں مانے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، عذاب آ گیا، اور وہ عذاب کیا ہوا، گھیر لیا ان کو۔ آیت نمبر 92 آنورڈز، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ یوں ہو گئے جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ پانے والے تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا ھم الخاسرین، وہ لوزرز تھے، لوز کیا کرے، ایمان نہیں لائے، اس وجہ سے ان کو عذاب دیا گیا۔ پھر شعیب نے ان سے منہ پھیر کر کہا، اے میری قوم، یقیناً میں نے تو اپنے رب کے پیغام تمہیں پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی پھر میں کافر قوم پر غم کیوں کھاؤں۔ مطلب یہاں پر بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 93 میں کہ میں تو بات پہنچا دیا، پھر بھی مجھے اب کوئی وہ نہیں ہے کہ غم نہیں ہے کہ میں اپنا کام نہیں کیا، کام کرنے کے بعد اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ فَكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ الْكَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا، پھر اور جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، یا ان کو چیک کر رہے ہیں، إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی بھی چیز تنگی یا سختی بھیجتے، اس کا مقصد کیا رہتا، تاکہ تم عاجزی اختیار کرو، تمہارے اندر ہمبلنس آ جائے۔ ہمبلنس اللہ کو پسند ہے۔
پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کھانے لگے۔ ہمارے باپ دادا کو بھی سختی اور راحت پیش آئی تھی، تب ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہو سکی۔ تو وہم لا یشعرون، اور اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے برے عملوں کے باعث پکڑ لیا، وہ جو کرتے رہے ہیں۔ کیا پھر بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہیں؟ اب دیکھیے، رات کو عذاب آنا، آپ جب سوئے ہوئے ہیں تو آپ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے، تو اچانک عذاب سے ہم پناہ مانگنا چاہیے۔ تو یہ ان کو ایک بتایا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی عذاب بھیج سکتا ہے۔ کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ کی تدبیر سے بے خوف تو وہی ہوتا ہے جو خسارہ پانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہترین تدبیر کرنے والا، بہترین پلان کرنے والا ہے۔ کیا ان لوگوں پر واضح نہیں ہوا جو زمین میں پہلے بسنے والے کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث ہوئے، کہ اگر ہم چاہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے، پھر وہ کچھ نہ سن پائیں۔ تو اب یہاں پر کیا ہے؟ وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہ اگر ان کے دل پہ مہر لگ گئی تو وہ کچھ بھی نہیں سن سکیں گے۔ آیت نمبر 101 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور آپ سے بیان کرتے ہیں، اور یقیناً ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، چنانچہ جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے کا روادار نہ ہوئے، اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ پھر دیکھیں یہاں پر اور ایک بار مینشن کیا گیا، کذالک یطبع اللہ علی قلوبہم کافرین، اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کے پاس نہیں پایا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان پایا۔ تو عہد جو ہے وہ پورا نہیں کرے اور نافرمان تھے، لفاسقین تھے لوگ۔ پھر ان نبیوں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں کو نہ مانا۔ پھر دیکھیے فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، بے شک میں سب جہان کے رب کی طرف سے رسول ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کی طرف سے حق کے سوائے کچھ نہ کہوں۔ تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لایا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ تو یہاں پر کس طرح موسیٰ علیہ السلام آ کے بنی اسرائیل کو لے جانے کی، فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لے آیا تو وہ پیش کر، اگر تو سچے میں سے ہے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام آ کے فرعون سے بات کر رہے ہیں اور ان کا جو کانورسیشن ہوتا وہ کنٹینیو ہوگا۔ تب موسیٰ نے کہا، عصا زمین پر ڈالا تو وہ اسی وقت اژدہا بن کر ظاہر ہوا، جو ان کے ہاتھ میں ایک سٹیب، جو ایک لکڑی تھی، اور موسیٰ نے بغل سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید تھا۔ یہ سارے جو 9 نشانیاں تھے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، ایک معجزہ تھا یہ۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے، کیونکہ ان لوگ صرف جادو ہی دیکھے تو کیا کہہ رہے ہیں، ان ھذا لساحر علیم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، بس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب یہ غلط بات کہہ رہا ہے فرعون۔ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی ہارون کو مہلت دے اور شہروں میں ہر کاردار بھیج دے، مطلب لوگوں کو بتا دو، اور ایک ٹائم ہم مقرر کریں گے اور جمع کریں گے تاکہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئے، اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، یقیناً ہمارے لیے انعام ہوگا اگر ہم غالب آ گئے۔ آیت نمبر 113 پہ ہے۔ 114 فرعون نے کہا، ہاں، اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہوں گے، مطلب وہ فرعون کا یہ کہنا کہ تم میرے بہت نیئر ہے، مقرب ہے، کلوز ہے میرے۔ اب کوئی انسان جو بڑا ہے، پیسے والا ہے، اگر وہ کہے کہ میں کلوز ہوں،
یہ چاہ رہے تھے کہ ہم جو بھی جادو دکھائیں گے اس کے بدلے کیا دیں گے. تو فرعون نے کہا کہ تم میرے مقرب بندوں میں سے ہوں گے، تم میرے ویری کلوز ہو جائیں گے. موسیٰ نے کہا پہلے تم ڈالو. اب یہ سارے لوگ جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے دیکھنے کے لیے. موسیٰ نے کہا تم پہلے ڈالو. پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور انہوں نے لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ سے ڈرایا، اور وہ بہت بڑا جادو لائے تھے. وَجَاءَ بِسِحْرٍ عظیم، بہت بڑا جادو. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی تو بھی اپنا عصا ڈال. جب اس نے ڈالا، اب اللہ تعالیٰ ہیلپ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، بولے کہ عصا ڈالو، جو لکڑی سٹاف ان کے ہاتھ میں تھا. تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا بن کر ان سانپوں کو نگل گیا جو وہ جادوگر گھڑتے تھے، جو بھی تھے نا. ان القیا عصاک فاذا ہی تلقف ما یافکون، وہ سارا نگل گیا، وہ بڑا اژدہا. بالآخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے باطل تھا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، تب وہ جادوگر وہیں مغلوب ہو گئے اور بہت ہیوملیٹ ہو کر پیچھے ہٹ گئے. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، اپنے آپ کو ہمبل کر لیا ان لوگ، اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اب وہ جادوگروں کو معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو بے اختیار ان لوگ فوراً سے سجدے میں گر گئے. انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. قالوا آمنا برب العالمین، ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر. فرعون نے کہا کیا تم میری اجازت دینے سے پہلے اس پر ایمان لائے ہو؟ بے شک یہ مکرہ ہے، اور تم نے اس شہر میں مل کر یہ مکر کیا ہے تاکہ یہاں کے رہنے والوں کو اس شہر سے نکال دو، پھر جلد ہی اس کا نتیجہ تم جان لوگے. اب لوگوں سے وہ کہہ رہا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لا لیے، یہ تو تمہارے کو شہر سے نکالنا چاہ رہا. اب وہ نا لوگوں کو بہکانا چاہ رہا، بھڑکانا چاہ رہا، کیونکہ ایک دم سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کرا تھا کہ اس کے خلاف. وہ خود فرعون اپنے آپ کو نا گاڈ سمجھتا تھا، تو اب اس کے سامنے کوئی لوگ ایمان لا لیے تو اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی. آیت نمبر 124، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف طرف سے ضرور کاٹ دوں گا، پھر میں تم سب کو ضرور سولی پر لٹکا دوں گا. اب یہ کیا ہے، دھمکیوں پہ آ گیا. انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب ہی کے طرف لوٹنے والے. مطلب ان کے اندر جو ایک ایمان کا سویٹنس آ گئی تھی تو وہ سوچے کہ نہیں، قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اللہ کے پاس واپس لوٹنے والے، تم کچھ بھی سزا دو، پیر کاٹو، ہاتھ کاٹو. اور اے فرعون، تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لیا ہیں جب وہ ہمارے پاس آ گئی ہیں. اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں اس حال میں فوت کرے کہ ہم مسلمان ہو. دیکھیے وہ لوگ جادوگر تھے، پریکٹس کر رہے تھے جادو، لیکن ایمان جیسے ہی آیا کیا کہنے لگے، وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ صبر ہم پہ اونڈل دے، فلپ ڈاؤن کر دے. کوئی برتن اونڈل دیے تو کیسا، اتنا صبر چاہیے. اور وہ توفنا، اور ہم کو اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں. کتنی اچھی بات، ایمان لائے فوراً ان کے اپنے اچھے خاتمے کی دعا کر رہے ہیں. اور فرعون کی قوم کی جو بڑے سردار نے اس سے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد کرے، اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے معبود کو چھوڑ دے. اب جو دوسرے لوگ تھے نا فرعون کو کہہ رہے کہ اچھا تم ایسے ہی چھوڑ دو گے، جو لوگ ایمان نہیں لائے ان لوگ کی بات ہو رہی. فرعون نے کہا ہم ان کے 9 مولود بیٹے قتل کر دیں گے. مطلب جو بچے ابھی بالکل دودھ پینے والے چھوٹے سے بچے ہیں، اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیں گے، اور بے شک ہم ان پر پورا غلبہ رکھتے ہیں. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کے وارث بناتا ہے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے. والعاقبۃ للمتقین. انہوں نے موسیٰ سے کہا ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئی،
اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، آیت نمبر 130 پہ ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے طرف سے ایک معنی میں اللہ تعالیٰ عذاب بھیج رہے ہیں، پنشمنٹ بھیج رہے ہیں فرعون کو۔ تو پھلوں کی کمی ہو گئی، نقصان ہو گیا۔ پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر انہیں بدحالی آتی تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ٹھہراتے۔ خبردار ان کی نحوست اللہ کے پاس مقدر ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اچھے دن آئے تو وہ اپنے آپ کو بولتے کہ ہمارے وجہ سے، جب برے دن آئے تو کہتے کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کی وجہ سے۔ اور انہوں نے موسیٰ سے کہا تم ہمارے پاس کوئی نشانی لے آؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کر دو تو ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈکیں، خون کا عذاب بھیجا۔ یہ الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی مجرم۔ اب 133 میں دیکھیے ایسے مینڈک ہر جگہ، ٹڈیاں، بلڈ، لوکسٹ، یہ سارے عذاب بھیجے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدْنَا عِندَكَ وَلَئِن كَشَفْنَا عَنَّا، اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، جیسے کہ اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے، اگر تو ہم سے عذاب ہٹا دے تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ جب بھی کوئی عذاب آتا، پریشانی، تکلیف آتی تو بولتے موسیٰ علیہ السلام کو دعا کرنے کے لیے اور کہتے کہ ہم ایمان لائیں گے، لیکن پھر پلٹ جاتے، پھر انکار کرتے۔ تو یہاں پر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم لا نرسل لنا معک بنی اسرائیل، پھر جب ہم ان سے ایک مقرر وقت تک عذاب ہٹا دیے جس تک وہ بہرحال پہنچنے والے تھے، تو یکا یک وہ عہد توڑ دیتے۔ جیسے ہی مطلب بولتے کہ ہاں ہم عہد پورا کریں گے، لیکن پھر کیا کرتے؟ عہد کو توڑ دیتے۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا تو انہوں نے سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کرے کہ ان کو سمندر میں غرق کر دیے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارے، بنی اسرائیل کو لے کے وہ آگے بڑھ گئے اور فرعون اور اس کے ساتھیاں پانی میں ڈوب گئے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ کیوں ان کو یمی میں پانی میں ڈبا دیے؟ کیونکہ کذبوا بآیاتنا، آیتوں کا انکار کرے تھے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 137، اور ہم نے ان لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا اس زمین کے مشرق اور مغرب کے وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اے نبی اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کے اچھا وعدہ پورا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کا تباہ کر دیا جو کارخانے وہ بناتے اور جو محلات کی عمارت وہ سب وہ اٹھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ پورا چیزوں کو تباہ کر دیے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا تو ان کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ تو ہمارے لیے ایک معبود بنا دے، مطلب ایک بت بنا دے جس طرح کے ان کے معبود ہے۔ موسیٰ نے کہا بے شک تم لوگ تو جہالت میں پڑے ہوئے ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام ریسکیو کر کے بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب بنی اسرائیل بھی کیا ہے، کئی سال سلیوری میں تھے، تو ان لوگ بت پرستی یہی دیکھے کہ جو پوجا پاٹ یہی دیکھے۔ تو اب کہہ رہے کہ کوئی لوگ بت پرستی کر رہے تھے، پوجا کر رہے تھے، بول رہے کہ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی گاڈ بنا دو، ایسا کوئی آئیڈل بنا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام بول رہے قال انکم قوم تجہلون، تم تو جاہل قوم ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یقیناً وہ تباہ ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ کو وباطل ما کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ باطل کام کر رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا
کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوائے کوئی اور معبود تلاش کروں جبکہ اس نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت دی ہے؟ تو قال اغیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین، تم کو اللہ تعالیٰ فضیلت دیے، اللہ کی عبادت کرو۔ اور اے بنی اسرائیل یاد کرو وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون سے چھڑا کے لے کے آئے، نجات دیے، وہ تمہیں برے عذاب چکاتا تھا، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور تمہاری عورتوں بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا اپنے کام کے لیے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ بَلَوْ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا ہے، 40 راتوں کا وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کو بلائے تختیاں دینے کے لیے، آیت نمبر 142۔ اور پیچھے کیا کرتے، ہارون علیہ السلام کو اسائن کرتے کہ تم یہ پورا لوگوں کا ٹیک کیئر کرو لیکن تفرقے مت ڈالو۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کے وعدہ کیا اور وہ اتنی راتیں کوہ طور پر گزارے اور ہم نے انہیں مزید 10 راتیں کے ساتھ پورا کیا، یعنی 40 رات۔ یوں اس کے رب کی مقرر کی ہوئی 40 راتوں کی مدت پوری ہو گئی، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میرے قوم میں میرے پیچھے جانشین بنا اور ان کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ تو وہ اپنے بھائی کو بتا کے گئے کہ ٹھیک ہے میرے پیچھے تمہارا یہ کام ہے، تم ٹیک کیئر کرنا اور فساد والوں کا ساتھ نہیں دینا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر مدت کے لیے آئے اور اس سے اس کے رب نے کلام کیا تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے اپنی جھلک دکھلا کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي انظُرْ كَيْفَ قَالَ أَن تَرَانِي، اللہ تعالیٰ بولے نہیں آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى جَبَلٍ فَإِنَّ اسْتَقَرَّ، بولے کہ کیا مجھے اپنی جھلک دکھا دیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، پھر اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو بھی مجھے ضرور دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، مطلب ٹکڑے ٹکڑے، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب وہ ہوش میں آئے تو اس نے عرض کیا اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ریئلائز کر لیے قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کیا بول رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں ریئلائز کرتا ہوں کہ میں غلطی کرا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کیا غلطی کرے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جو دیکھنے کی بات کرے، کیا اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ سکتے؟ نہیں۔ آخرت میں جب ہمارے اچھے اعمال رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اس قابل سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی، اور موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھے، صرف ایک تجلی ہوئی اور سارا پہاڑ چکنا چور ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ریئلائز کر لیے کہ ہاں یہ میرے سے غلطی ہوئی، اور پھر کیا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام فَأَخَذْنَا مَا آتَيْكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، کہ میں شکر گزاروں میں سے ہوں گا، تو وہ شکر گزاروں میں سے شامل ہو جاؤں۔ اور ہم نے موسیٰ کے لیے تورات کی تختیوں میں زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق تفصیل لکھ کر دے دی ہے۔ چنانچہ تو نے ہدایت کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنے قوم کو حکم دے کہ ان کی اچھی اچھی باتوں پر بند رہے، جلدی ہی میں تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ تمہاری بات سنیں ٹھیک ہے، جو لوگ نہیں سنیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معنی میں کیا ہے، دھمکی ہے، اور جلد ہی میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کریں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے۔ آیت نمبر 147 and 148۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کا عمل برباد ہو گیا، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔
اور موسیٰ کی قوم نے ان کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا۔ اب 148 میں کیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تو کیا کرتے، اہم چیزیں ہم اپنے ساتھ لے لیتے، تو ویسے ہی بنی اسرائیل کے پاس جو بھی ان کا زیور تھا وہ لے کے آئے تھے، لیکن ان کے ساتھ ایک سامری کر کے ایک شخص تھا جو ان کو ہیلپ کرا، وہ سارا گولڈ جمع کر کے ایک بچڑے کی شکل کا معبود بنا دیا، ایک آئیڈل بنا دیا، اور ان لوگوں کے اندر تو بت پرستی رچی بسی تھی، تو وہ آئیڈل کو پوجنے لگے، زیورات کو بچڑا بنا لیا، مطلب اس کو پگھلا کے سونے کو، وہ ایک جسم تھا جس کا آواز آ گئی تھی، مطلب اب ایسا ہالو جو شیپ تھا، ایک بچڑے کا جو شیپ تھا، تو اس میں اگر آواز ہوا جاتی تو ایک اس میں ماؤ کر کے آواز آتی، تو ان کے لیے ایک امیزنگ دکھ رہا تھا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جو بچڑے کو معبود بنا لیے نا، وہ چھوٹے کالف کے بچے کے جیسا بت بنا لیے تھے، اس کے اندر ہوا جاتی تو ایک ماؤ سی آواز آتی، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیا وہ کوئی جواب دے سکتا، کچھ کر سکتا؟ نہیں۔ اور وہ ظالم تھے، کیوں اتخذوا کانوا ظالمین، کیونکہ شرک کیا ہے، ظلم عظیم ہے، اور شرک کی جب تک معافی نہیں چاہتے معافی نہیں ہوں گی۔ آیت نمبر 149 آنورڈز، اور جب انہوں نے شرمندگی ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے شامل ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر جو اچھے لوگ ہیں وہ دعا کر رہے ہیں، ربنا واغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے اپنی قوم کے پاس واپس آئے، اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کیوں غصے میں اور رنج میں ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ چلا کہ اتنی مشکل سے بنی اسرائیل کو فرعون کے پاس سے چھڑا کے ریسکیو کر کے لائے، لیکن اب پھر ان لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ غم میں بھی تھے، غصے میں بھی تھے کہ واپس آئے۔ تو اس نے کہا میرے جانے کے بعد تم بہت برے جانشین ہوئے ہو، کیا تم نے اپنے رب کی حکم سے منہ موڑنے میں جلدی کی؟ اور انہوں نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈال دی اور اپنے بھائی کے سر پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اس پر ہارون نے کہا اے میں میرے بھائی، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور وہ مجھے قتل کرنے پر اتر گئے، چنانچہ تو دشمنی کو مجھ پر ہنسنے کا اور دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ کیوں کہہ رہے؟ کیونکہ اگر بھائی بھائی جھگڑا کریں گے تو دشمن ہنسیں گے، اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر جو ظالم ہیں، مع القوم الظالمین۔ اب موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کیونکہ وہ اسائن کر کے گئے تھے میرے پیچھے ہارون علیہ السلام خیال رکھیں گے۔ ہارون علیہ السلام کیا بتائے کہ جب موسیٰ علیہ السلام غصے میں ان کے سر کے بال کھینچے، داڑھی کھینچے، تو بولے کہ میرے بھائی ایسا نہیں کرو، دشمنوں کو موقع مل جائے گا مذاق اڑانے کا، ہنسی ٹھٹا کرنے کا، اور یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے میں اپنی جان بچانے کے لیے میں خاموش رہا، میں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں کیا سیکھنے کے لیے ملا کہ بھائی بھائی آپس فیملی میں کتنے بھی من مٹاؤ ہو، لوگوں کو آپ موقع نہیں دیجیے کہ وہ آپ کا مذاق اڑائے، وہ آپ کے ود ان یور فیملی ہے، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ خود ریزالو کرنا ہے۔ دوسری چیز، جب دین کا معاملہ ہے آپ اس کو روک رہے ہیں، لیکن جب آپ کی جان پہ آئے تو لیسٹ ایمان کا درجہ رکھ کے آپ وہاں سے ہٹ جائیے، اللہ نوز یور انٹینشن۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سے کیوں گڑ گڑا کے معافی چاہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ کیونکہ یہ جو شرک کر رہے تھے یہ ظلم عظیم ہے۔ اگر آپ کے پریزنس میں کوئی بت پرستی ہو رہی اور آپ اس کو روک نہیں سک رہے، وہ اور آپ کو کتنا غم تکلیف ہوتی، تو دعا کر رہے ہیں قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، جلد ہی ان کے رب کا غضب ان پر آ پہنچا، انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی اور ہم بہتوں باندھنے میں والوں کو ایسی سزا دیتے۔ اب کیا ہے ان کے لیے ذلت کیوں ہے؟ کیونکہ ان لوگ ایک کے بعد ایک نافرمانی کر رہے تھے۔ آیت نمبر 153، اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے پھر ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے، بے شک آپ کا رب
اس کے بعد ضرور انہیں بخش دے گا، کیونکہ وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی، اس کے سیئات ہو جاتا، گناہ ہو جاتا، لیکن کیا ہے؟ تابو، توبہ کر لے، من بعدہا، اس کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لے کے آئے، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، تو وہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے تورات کی تختیاں اٹھائی، اور ان کے مضامین میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیاں ہمارے مقرر وقت پر کوہ طور پر توبہ اور استغفار کے لیے چنے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد کیا کرے؟ 70 لوگوں کو بولے کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو، ہم جا کے اللہ سے توبہ استغفار کریں گے۔ پھر جب ان کا زلزلہ نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ ایک ذمہ داری لے کے یہاں پر لے کے آئے تھے۔ اب ماؤنٹ طور کے پاس، وہاں پر کوہ طور کے پاس ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہی بات کہہ رہے، کیا تو اس کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرتا؟ اور جو ہم میں سے بیوقوفی نہیں کیے، یہ تیری طرف سے آزمائش کے سوائے کچھ نہیں، تو اس آزمائش سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارے کارساز ہے، لہٰذا ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی بہترین بخشنے والا ہے۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت ملی، کسی کو نہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ ہم کو معاف کر دیجئے، ہم کو فرگیو کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ معافی کو پسند کرتا، معاف کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ریکویسٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو معافی بھی مل جائے، اور وہ اتنے سارے لوگوں کو لے کے آئے تھے، اگر ان کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ ان کو الائیو بھی کر دے۔ ایک حدیث میں ہم لرن کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایک آرمی ول ریڈ دا کعبہ، اور جب وہ ڈیزرٹ لینڈ کے اوپر رہیں گے تو کیا ہوگا؟ پورا ارتھ کو سوالو کر لیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں سارے کے سارے کیوں؟ کیونکہ لیول آف گلٹ اور کرائم سب کے لیے کیا رہیں گا؟ سیم رہیں گا، اور ڈے آف ججمنٹ میں اپنے انٹینشن کے حساب سے ہم کو اٹھایا جائے گا۔ آیت نمبر 156 157، اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی لکھتے، وَاکْتُبْ لَنَا فِی ہَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ إِنَّا ہُدْنَا إِلَیْکَ، اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی، بے شک ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا۔ اللہ نے کہا، میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، چنانچہ جلد ہی میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے لیے بھی جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین ھم بآیاتنا یؤمنون، یعنی وہ لوگ جو اس رسول امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ وہ انہیں اچھا کاموں کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی کے کاموں سے روکتا ہے، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اور ان پر سے ان کا بوجھ اور وہ طوق اٹھاتا ہے جو ان پر تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس پر ایمان لائے، انہوں نے اسی کی تعظیم کی، اسی کی مدد کی اور اس نور ہدایت کی پیروی کی جو جس پر نازل کیا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ جو لوگ نہیں ایمان لائے ان کے لیے توق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑنے والا ہے اور پوچھنے والا ہے۔ کہہ دیجئے، آیت نمبر 158، اے لوگوں، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کے پاس آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، لہٰذا تم اللہ پر، اس کے رسول نبی پر ایمان لاؤ، خود بھی اللہ اور اس کے تمام کلمات پر ایمان لاتے ہو، اور تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، آیت نمبر 158۔ تو یہاں پر حدیث میں ہم لرن کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ کمیونٹی آف جوز یا کرسچنز کو سنتے کہ وہ افرم کرتے، ہی ڈز ناٹ افرم ہز بلیف ان دیٹ آئی ہیو بین سین،
مطلب میرے کو جو دین دے کے بھیجا گیا وہ لوگ اس پہ ایمان نہیں لاتے، وہ ڈس بلیو کرتے، تو ان لوگ کیا ہوں گے، وہ آگ کے ساتھی ہوں گے، وہ آگ میں جائیں گے، حالانکہ ان کو معلوم ہے یہود اور نصارہ کو۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے اور اس کو حق کے ساتھ عدل کرتا ہے، مطلب ان میں بھی کیا ہے، کچھ اچھے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 160، اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں کا لحاظ سے 12 گروہ میں بانٹ دیا، اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تو اپنے عصا اس پتھر پر مار۔ اس نے مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، تب ہر قبیلے نے اپنے گھاٹ جان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے ان پر منا و سلویٰ نازل کیا، اور کہا جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تھا ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے۔ جو لوگ اگر بت پرستی کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو معبود بنا رہے، تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا تم اس بستی میں ٹھہرو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھاؤ، رزق حاصل کرو، اور کہو حطتن، ہمیں معاف کر دیجیے، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو ہم تمہاری خاطر تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، پھر ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ٹھیک ہے تم بستی میں داخل ہو اور حطتن کہو، مطلب اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، لیکن ان لوگ کیا کرے، وہ بھی کلمہ بدل کے حنتتن کر دیے، مطلب کہ گیہوں گندم کے معنی میں آتا، اس کا بھی مذاق اڑائے۔ پھر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے اس لفظ کو جس کے انہوں نے حکم دیا گیا تھا اسے بدل دیا، جیسے میں نے بتایا حطتن کو حنتتن کر دیے، تو اس پہ کیا ہے عذاب بھیجتا گیا، اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ کیا ظلم تھا کہ اللہ تعالیٰ فگیونیس کے لیے موقع دیے، وہ فگیونیس کو بھی اویل نہیں کریے۔ اور اے نبی ان یہودی مدینہ سے اس بستی ایلا کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے ساحل پر واقع تھے، جب وہ لوگ سبت ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے گزر جاتے، جبکہ ان کے یوم سبت کو ان کا شکار مچھلیوں کا ان کے پاس ظاہر پانی اوپر آتا تھا، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتا، اسی طرح ہم نے انہیں آزما لیا تھا، وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب آیت نمبر 163 میں کیا ہے، یہ بھی واقعہ کئی بار منشن کیا گیا ہے کہ ہفتے کے دن بنی اسرائیل کو شکار نہیں کرنا تھا، اور ان کو انسٹرکشن دیا گیا تھا، لیکن ہفتے کے دن ہی سب سے زیادہ مچھلیاں اوپر آتی، تو ان لوگ کیا کرے، ہیلا سازی کرے، جمعے کے دن جال ڈال دیتے اور پھر جو اتوار سنڈے کے دن جال نکالتے۔ تو ہیلا سازی نہیں کر سکتے، دین میں کوئی بھی چیز آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہیلے بہانے کر کے آپ فتویٰ شاپنگ کر کے اپنے مطلب کا کام کر رہے ہیں، نہیں، تو ویسا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو کیا کرے، سزا دیے، اور وہ بندر بن گئے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا تم ایسے لوگوں کو واضح کیوں نہیں کرتے جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، یہ سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے حضور عذر کر سکیں اور شاید کہ وہ اللہ سے ڈریں، کہ بار بار اللہ کا ڈر یہاں پر بتایا جا رہا ہے، لیکن وہ اللہ سے نہیں ڈر رہے تھے۔ پھر جب انہوں نے وہ باتیں بھلا دی جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برے کام سے روکتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے زیادتی کی تھی، اس لیے کہ وہ نافرمان تھے۔ جو لوگ یہ برائی سے روک رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کو پروٹیکٹ کرے، سیف کرے، لیکن جو نافرمان تھے ان کو اللہ تعالیٰ سزا دیے۔ پھر جب انہوں نے اس معاملے میں سے سرکشی کی جس نے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ تم بندر۔ اور اے نبی یاد کرو جب آپ کے رب نے یہود کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے شخص کو ضرور مسلط رکھے گا جو انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھا دے۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور ہم نے انہیں قبیلوں میں بانٹ کر زمین میں پھیلا دیا، اور ان میں سے کچھ نیک تھے اور ان میں سے کچھ اس کے سوائے بد عمل تھے، اور ہم نے انہیں خوشحالی اور بدحالی کے ساتھ آزمایا، شاید کہ وہ اللہ کی طرف لوٹے۔
تو یہاں پر بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ بالحسناتی و سیئات دونوں طرف سے ٹیسٹ کرے، لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کے طرف رجوع کرو۔ اس سے پہلے کیا تھا، اللہ کی طرف ہمبل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارے لیے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز بھیجتے اس میں بھی ہمارے لیے خیر رہتی۔ سونا کیا ہے، اچھا پگھلا کے کندن بن جاتا، ریفائنڈ اچھا کلین بن جاتا، ویسے ہی انسان آزمائشیں مانگنا نہیں، لیکن آزمائش پہ صبر کرنا اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا۔ پھر ان کے بعد بدحال ان کے جانشین بنے جو کتاب تورات کے وارث ہوئے، وہ ادنا دنیا کا سامان لے لیتے اور کہتے ہیں کہ جلد ہمیں بخش دیا جائے گا۔ مطلب یہ خود سے سوچ لے رہے ہیں کہ تورات کے بدلے کم قیمت میں کتاب کی باتیں بیچ دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرنے والے ہیں، مگر ان کا حال یہ ہے کہ اگر اس جیسا گھٹیا دنیا کا سامان دوبارہ ان کے پاس آئے تو بغیر کسی کے آر کے لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب تورات میں پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوائے کچھ نہ کہیں، حالانکہ انہوں نے پڑھ لیا جو کچھ اس میں ہے، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ افلا تعقلون۔ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، انہیں ہم اجر دیں گے، بے شک ہم نیکوکاروں کو اچھا اجر دیتے ہیں۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کا اجر دیں گے، اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 171۔ اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کر کھڑا کیا، گویا وہ ایک سائبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ یقیناً وہ ان پر گرنے والا ہے۔ ہم نے کہا اسے تورات کو جو ہم نے تمہیں دی قوت کے ساتھ پکڑ لو۔ دس از لائک اے گن پوائنٹ پہ ایمان لانا۔ تو اپروٹ کر دیے تھے ماؤنٹ طور کو، تو ان لوگ کو بولے کہ تم تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو جو کہ ہم نے تمہیں دی ہے، قوت کے ساتھ پکڑ لو جو کچھ ہم نے اس کو یاد رکھو، تاکہ تم برے کاموں سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کو تقوی اختیار ہو۔ تو دین دیٹ مومنٹ آف ٹائم ان لوگ بولے ہاں پکڑ لو، یعنی کہ اس کے اوپر عمل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہوں نے ان کے جانوں پر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارے رب نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ تم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ آیت نمبر 172 میں کیا ہے؟ وعدہ الست ہے۔ ہم سب اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سب سے، جتنا آدم علیہ السلام سے لے کے جب تک قیامت آنے والی ہے، سب سے اللہ تعالیٰ وعدہ لیے کہ کیا تم ایمان لائے، تو ہم سب ایمان لائے، لیکن اس دنیا میں آ کے کچھ لوگ یہودی نصارہ نان مسلم بن جاتے، لیکن ہم سب توحید پہ ایمان پہ ہیں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ ہم بولے کہ ہاں ہم ایمان لائے، شہدنا وٹنس بھی کرے، ان تقولوا اور کہنے لگے یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، یہ تم یہ نہ کہو کہ بے شک ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم نے ان کے بعد ان کی اولاد تھے، پھر کیا تم ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کرتے ہیں جو گمراہ لوگوں نے کیا تھا۔ مطلب جو لوگ ایمان لائے ان کو پھر اللہ تعالیٰ پنش نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ لوگ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان شخص کی خبر پڑھ کر سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھی مگر وہ ان کے پابندی سے نکل بھاگا، اسے شیطان نے پیچھے لگ گیا، پھر وہ گمراہی میں شامل ہو گیا۔ کوئی انسان ہے، اس کی ہدایت چھوڑ دیا اور شیطان اس کو غالب آ گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اسے بلند درجہ دیتے، وہ زمین کی طرف جھک پڑتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ جاتا، چنانچہ اس کی مثال کتے سی ہے۔ اب کیا ہے، ایک مثال دے کے سمجھائیں، کتے سی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو بھی ہانپتا ہے، مطلب اس کی زبان ہمیشہ باہر رہتی، ہانپتے رہتا۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ یہ نبی
آپ یہودی ہے، یہ قصہ بیان کر دے یہاں یہودیوں کے سامنے، شاید کہ وہ غور و فکر کرے۔ تو مثالوں کے ذریعے کیا ہے، قرآن میں باتیں سمجھائی جاتی ہے۔ آیت نمبر 177 سے 179، ان لوگوں کی مثال بری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور تحقیق ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل تو ہے مگر وہ اس سے حق کو سمجھتے نہیں، ان کے آنکھ تو ہے مگر وہ ان سے حق کو دیکھتے نہیں، اور ان کے کان تو ہے مگر وہ ان سے حق بات سنتے نہیں، وہ تو چوپائے کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے، یہی لوگ غافل ہے۔ بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، چوپائے مطلب جو گریزنگ لائف سٹاک، جو 4 پاؤں کے اینیمل ہے، اس سے بھی بدتر ہے کہ بات نہیں سمجھتے۔ کیا اینیمل کوئی بات سمجھتا، ادھر سے ادھر جاتا، کوئی سینس نہیں رہتا اس کو۔ اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَاذْكُرُوا الَّذِينَ۔ تو اب یہاں پر کیا بتا رہا ہے، اللہ کے اچھے اچھے جو 99 نیمز ہیں، اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارو اور دعا کرو۔ جو 99 نیمز اچھے سے یاد کر لے اور اس پہ عمل کرے تو ان کے لیے جنت ہے، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، لہٰذا تم اس ناموں سے پکارو اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، جو کچھ کرتے رہے ہیں جلد اس کی سزا پائیں گے۔ جو اللہ کے نام ہیں اسی کو، نہ کہ ہم کچھ اور ناموں کو بنا لیں۔ اور جنہوں نے ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو حق کا راستہ بتاتا ہے اور اس کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں بتدریج پکڑ لیں گے، مطلب آہستہ آہستہ، جہاں سے انہیں علم تک نہ ہوگا، من حیث لا یعلمون، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر نہایت مضبوط ہے اللہ کی۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنون لحاق نہیں، وہ تو صاف صاف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئر کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی مجنون نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ بات اللہ کی پہنچا رہے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے ان پر نظر نہیں ڈالی اور اس پر غور نہیں کیا؟ شاید ان کی موت قریب آ گئی ہو، پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے، مطلب اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکیں گے اگر وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ ہدایت کے لیے آپ کے اندر طلب ہونا، کوشش ہونا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اس کے واقع ہونے کے وقت کون سا ہے؟ کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اس کا علم دیتا ہے، وقت کس طرح آئے گا ظاہر کرے گا، وہ آسمان اور زمین میں باہری حادثہ ہوگا اور وہ قیامت تمہارے پاس اچانک ہی آ جائے گی۔ وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں جیسے آپ اس وقت سے بخوبی واقف ہے، کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، قیامت کے بارے میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ آنے والی ہے، لیکن کب آنے والی ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ کہہ دیجئے میں نے اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اگر میں غالب جانتا ہوں تو بہت، اگر مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ہر چیز، بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا، اگر میرے کو غیب کا علم رہتا، کچھ معلوم رہتا پروفٹ کو تو بہت سارے فائدے اٹھا لیتے اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ پروفٹ کتنا تکلیف اٹھائے، میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ تو یہاں پر کلیئرلی کریں کہ وَبَشِّرٌ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، جو ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا، اس کا جوڑا بنایا، وہ اس نے سکون حاصل کرے، پھر جب اس کے مرد نے بیوی سے صحبت کی، مطلب آدم اور حوا علیہ السلام کی ہم ساری اولاد ہیں، اور آدمی اور عورت ملنے سے ہی ایک بچہ پیدا ہوتا، ایمبریو بنتا،
مطلب اس کے لیے ایگ اور سپرم چاہیے، اسی لیے پھرتے رہی۔ پھر جب وہی بوجھل ہو گئی مطلب پریگننسی، تو ان دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی، اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ دیا تو ہم ضرور تیرا شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ جب انسان کے اولاد ہونے رہتی تو بہت دعا کرتے اور بولتے کہ جب اولاد ہو جائیں گی تو ہم اس کو شکر گزار ہوں گے اور صالح بنائیں گے، آتیتا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ پھر جب اولاد ہو گئی، چنانچہ جب اللہ نے انہیں تندرست بچہ دے دیا، ہیلدی بچہ، اچھا بچہ، تو انہوں نے اسے بچے میں جو اللہ نے انہیں دیا تھا اس کو شریک ٹھہرا دیا۔ اللہ تو اسے بہت اونچا ہے جو وہ شرک کرتے۔ تو اب کیا ہے، فتعالی اللہ عما یشرکون، دینے والا اولاد اللہ ہے، لیکن ان لوگ کیا کرنے لگے، شرک کرنے لگے۔ کیا وہ ان کو اللہ کے شریک ٹھہراتا ہے جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے جبکہ وہ خود پیدا کیے جاتے؟ کیا ہے، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، اللہ تعالیٰ ہی سب کو پیدا کرنے والا، اللہ صرف کریٹر ہے، سب باقی کے کریشن ہیں۔ اللہ خالق، مالک، مدبر ہے، اور وہ ان مشرکوں کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ اپنی مدد ہی کر سکتا، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ تمہارے لیے برابر ہے کہ تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ یا خاموش ہو رہو۔ اے مشرکوں، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوائے پکارتے تو وہ تمہیں جیسے بندے ہیں اچھے، تو جب تم ان کو پکارو تو انہیں تمہاری پکار کا جواب دینا چاہیے اگر تم سچے ہو۔ تو یہ جس کو پکار رہے ہیں مشرکین، تو اگر تم سچے ہیں تو ان لوگ تمہارا جواب دینا چاہیے۔ کیا آئیڈلز جواب دے سکتے؟ نہیں، بت۔ یہ نبی مشرکین سے پوچھئے، کیا ان کے معبود کے ایسے پاؤں ہیں کہ وہ ان سے چلتے ہوں؟ کیا یہ معبود جو بھی ہے، جو ڈیٹیز ان لوگ مان رہے ہیں، کیا ان کے پاؤں ہیں چل سکتے؟ کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ وہ ان سے پکڑ سکتے ہیں؟ کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ وہ ان سے دیکھتے ہوں؟ کیا ان کے ایسے کان ہیں وہ ان سے سن سکتے ہیں؟ تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر تم میرے خلاف جو چاہو تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو، پھر دیکھو وہ میرے کیا بگاڑتے ہیں۔ مطلب ہر پروفٹ جب آئے تو اوپن ایک ڈکلریشن کرے کہ اللہ ہی ہم کو بچانے والا ہے، اور جو تم جس کی بت پرستی کر رہے ہیں، نہ اس کے کان ہیں، نہ آنکھ ہے، نہ وہ چل سکتا، نہ کچھ مدد کر سکتا، وہ خود بھی پیدا کیا گیا ہے۔ یہ لوگ ہاتھوں سے، مٹی سے یا کسی چیز سے ڈرا کر کے ایک بت پرستی کرنا شروع کرتے تھے۔ آج بھی یہ بت پرستی کا سلسلہ ہے۔ کہہ دیجئے بے شک میرا کارساز تو اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، وہی نیک لوگوں کی کارسازی کرتا ہے، اور جنہیں تم اللہ کے سوائے پکارتے وہ تمہاری مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ مطلب بت جو ہے وہ خود بھی اپنی مدد نہیں کر سکتے، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن نہ پائیں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ آپ کی طرف دیکھتے رہیں، حالانکہ وہ دیکھتے نہیں۔ کبھی آپ دیکھے ہوں گے بتوں کے جو جس طرح آنکھیں بنا دیتے ہیں لوگ، تو ایسا دکھتا کہ پورے آنکھ کھلے ایسے ڈرا کر دیتے یا بنا دیتے ہاتھوں سے، تو ایسا دکھتا کہ وہ ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہے، لیکن وہ دیکھتے نہیں۔ آپ اس درگزر کیجیے اور نیک کام کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے۔ کیا ہے، خذ اف وامرو بالعرفی وعارض عن الجاہلین، جاہلوں سے ہم کو پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اور اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کبھی بھی شیطان کا فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم، ہم اعوذ باللہ کیوں پڑھتے؟ کیونکہ شیطان کو ہم دھتکارتے، دور کرتے۔ بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جب انہوں نے شیاطین کی طرف سے کوئی وسوسہ آ لیتے تو وہ چوناک پڑتے ہیں، پھر وہ یکایک سوجھ بوجھ والے ہو جاتے۔ تو اب یہاں پر اچانک کوئی بات آتی تو وہ کیا ہے، چوکنا ہو جاتے، اور ان کے بھائی شیاطین انہیں گمراہی میں کھینچ لیتے اور وہ اس میں کھوئے ہو جاتے۔ تو اب یہاں پر آیت نمبر 200 سے آن ورڈز کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو لوگ شیطان کے باتوں میں آ جاتے ان کی بات۔ اگر آپ نماز قرآن نہیں پڑھیں گے، ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، تو شیطان آپ کے اوپر غالب آ جائیں گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں تم خود کیوں نہیں بنا لائے؟
کہہ دیجئے میں تو صرف اس چیز کا اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے آ جاتی. یہ رب کی طرف سے روشن دلائل ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. رحمت لقوم یؤمنون. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن چل رہا، آپ کچھ اور بھی سن رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں. قرآن جب بلند آواز سے ہے تو آپ قرآن سنو، چاہے وہ درس ہے قرآن، یعنی لٹرلی قرآن کی بات ہو رہی. تلاوت قرآن جب چل رہی تو کان لگا کے توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اور ہم سب چاہتے کہ ہمارے اوپر رحم کیا جائے. تو دو چیزیں بتایا جائے، استمی اور انصت. تو خاموش رہ کے اچھے سے کان لگا کے سننا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح اور شام اپنے دل میں یاد کیجیے، عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے، پستہ ہلکی آواز سے، اور آپ غافلوں میں شامل نہ ہو، جہرا بھی اور خاموشی سے بھی. بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہے وہ اسی کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی وہ سجدہ کرتے. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. یہاں پر سجدہ بھی ہے. سجدہ تلاوت جب بھی آئے تو آپ وہ سجدہ کرنا چاہیے، یا اشارے سے کر لینا چاہیے، لیکن سجدہ کرنا چاہیے. سورۃ الانفال نفیل ہے، مال غنیمت کے بارے میں ہے. تو 40 آیتیں اسی پارے میں آئیں گے. اس کے بعد 41 آیت سے جو اس میں ایک سوال کیا جائے گا اور وہ سوال کا جواب کہ سورہ انفال مال غنیمت کیسا دیا جائے، اس کا ڈسٹریبیوشن کیسا ہونا چاہیے. 41 آیت میں اس کا جواب آئے گا. سورۃ الانفال کیا ہے؟ بیٹل آف بدر، اور انفال اسپوائل آف وار کو بولتی ہے. یہ فرسٹ بیٹل تھی جو مسلمز اللہ کے راستے میں بیٹل کرے تھے. بیٹل آف بدر کیا ہے؟ یوم الفرقان ہے، ڈے آف کرائٹیرین ہے، اور یہ کلیئر کر دیتا حق اور باطل میں. تو مسلمز کیا تھے؟ 300 تھے اور 1 ہارس تھا اور 2 کیمل تھے. مشرکین کے پاس بہت سارے 1000 لوگ تھے. لیکن یہ سیکنڈ ایئر تھا ہجرہ کے بعد، جو منتھ آف رمضان تھا. یہ ان ایکسپیکٹڈ بیٹل تھی اور ان ایکسپیکٹڈ اللہ تعالیٰ وکٹری دیے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ پہ توکل کرتے تو اس کے بعد جو مال غنیمت ہے، اسپوائل آف وار ہے، اس کا ڈسٹریبیوشن کیسا ہونا چاہیے، وہی بات یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے. اور یہ مدنی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ان کنتم مؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، آپس میں باہمی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کا رسول کے اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. سچے مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور ان کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے. زادتہم ایمانہم وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ پہ کمپلیٹ توکل کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اور یہی لوگ سچے ہیں، ان کے لیے اپنے رب کے ہاں درجہ ہے اور بخشش ہے اور باعث عزت رزق ہے. کما اخرجک ربک من بیتک، جیسے بدر کے موقع پر آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر مدینہ سے حق بہترین تدبیر کے ساتھ نکالا، اور بے شک اس وقت مومنوں کا ایک گروہ اسے نکلنے کو ناپسند کرتا تھا. وہ آپ سے حق کے معاملے میں اس کا واضح جو جانے کے بعد جھگڑتے تھے، گویا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں. تو اس میں سے ایک گروپ تھا جو نہیں جانا چاہتے تھے اللہ کے راستے میں، بیٹل نہیں کرنا چاہتے تھے. اور جب اللہ تم سے 2 گروہ میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے ہیں کہ جو غیر مسلم
تجارتی قافلہ ہے وہی تمہارے ہاتھ لگے۔ اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے فرمان کے ساتھ حق کے ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ وار اس لیے نہیں ہے کہ اسپوائل آف وار ملے، مال غنیمت ملے، نہیں، وار اس لیے اللہ کے لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ حق کو حق کر دے اور باطل کو باطل کر دے، اگر سے تم مجرم لوگ ناپسند ہی کرتے ہیں۔ وار کیوں کرنا؟ لیحق الحق ویبطل باطل ولو کرہ المجرمون۔ مجرمین کیا ہے؟ جو لوگ نہیں جانا چاہ رہے تھے، ان کو نہیں پسند تھا جانا، تو ان کو مجرم کہا جا رہا۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے کہ اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی اور کہا کہ بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے کے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ انی ممدکم بِأَلْفَ من ملائکتی مردفین۔ آیت نمبر 10۔ اور اس مدد کو اللہ نے خوشخبری بنا دیا تاکہ اسے تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے، اور مدد تو اللہ ہی کے پاس سے ہے، بے شک اللہ غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم ہے۔ اذ یغشیکم نعاس۔ اب ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ اونگ اور نیند آ رہی تھی ان لوگوں کو، یاد کرو جب وہ اللہ اپنی طرف سے تمہیں امن اور سکون دینے کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا۔ اب وار تھا اور ان لوگوں کو ڈر تھا ان لوگ کہاں لوز کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی، جب آپ سو کے اٹھتے تو کیا ہوتا؟ آپ فریش ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک نیند کا غلبہ ڈال دیے تھے مسلمانوں پہ، تاکہ وہ فریش ہو جائے اور وہ غم بھول جائے کہ ان لوگ لیس پیپل ہے، اللہ ول گیو دا وکٹری۔ تو تم پر اونگ طاری کر دی اور آسمان سے تم پر بارش برسا دی، اور آسمان سے بارش کیا ہے؟ مان طہورہ ہے، اور یہ پیور بارش رہتی، اس میں آپ بھیگ بھی سکتے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیگتے تھے۔ تو ان کے اوپر بارش آئی اور ان لوگ ریفریش ہو گئے تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی نجاست لے جائے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور تاکہ اس کی وجہ سے تمہیں ثابت قدم رکھے۔ وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ تو اب کیا ہے؟ شیطان وسوسے کر رہا تھا، شیطان لٹرلی ایک ہیومن فارم میں آ کے ان کے ساتھ وسوسے کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پیور کر دی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، چنانچہ تم ان کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے، میں جلد ہی ان لوگوں کے دل میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ تم ان کی گردنیں پر وار کرو گے، ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ گے۔ مطلب کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ہیلپ کرے کہ ان کے گردنوں پہ ضرب لگا رہے تھے لوگ، مسلمان لوگ۔ اور پس تم یہ سزا چکو، بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، عذاب النار ہے ان کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم ادبار۔ اے ایمان والو، جب تمہارا ان لوگوں سے لشکر کا مقابلہ ہو جنہوں نے کفر کیا، تم ان سے پیٹھ پھیر کر مت بھاگ جاؤ، اور جو شخص اس دن اس نے پیٹھ پھیرا بھاگ گیا سوائے اس شخص کے جو لڑائی کے لیے پینترے بدلنا ہے، مطلب ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ نہیں سکتے، آیت نمبر 16 میں انفال کے۔ لیکن اگر سمجھو کوئی اسٹریٹجی ہے، پہلے سے سوچ لیے کہ یہ کرنا ہے، اٹس پارٹ آف دا اسٹریٹجی، دیٹس فائن۔ کسی گروہ کی پناہ لینے والے ہو تو یقیناً وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا لوٹنے کی جگہ ہے۔ آیت نمبر 17۔ چنانچہ تمہیں ان قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے انہیں قتل کیا، اور اے نبی آپ جب اپنے مٹھی بھر کر خاک ان کی طرف پھینکے، تو اللہ تعالیٰ بولے کہ مٹھی بھر کے ان کے اوپر خاک پھینک دو، تو آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ ہی نے پھینکا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آپ نے نہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پھینکا۔ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھی انعام سے نوازے، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، سمیع علیم ہے۔ ذالکم وان اللہ محین کید الکافرین۔ یہ تھی بات ہماری حکمت، اور بے شک اللہ کافروں کی چال کمزور کرنے والا ہے۔ کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ مانگتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب اگر تم باز آ جاؤ تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ پہلے کی طرح کرو گے تو تم بھی اسی طرح کریں گے، تمہیں سزا دے گا، اور تمہاری جماعت اگر سے زیادہ ہی ہو وہ تمہیں ہرگز فائدہ نہ دے گی،
اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر کافروں کو بتایا جا رہا کہ ٹھیک ہے تمہارا ہیڈ کاؤنٹ نمبر زیادہ ہے لیکن کون وکٹری دینے والا ہے؟ اللہ۔ تو اس دنیا میں بھی اب جو حالات چل رہے ہیں پریشان مت ہوئے، اللہ تعالیٰ ہی صبر کا امتحان لے رہا اور وہ بہترین اجر دینے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں جنت ہے۔ اور تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے۔ بے شک اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والوں میں بدترین وہ بہرے گونگے جو عقل نہیں رکھتے، اور اگر اللہ نے ان میں سے کوئی بھلائی پاتے تو انہیں ضرور سننے کی توفیق دیتے، اگر وہ انہیں سننے کی توفیق دے دیتے تو وہ بھی ضرور منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر ان کو سننے کی توفیق بھی دیے تو بھی انہوں منہ پھیر کے بھاگنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے کہنا مانو جب وہ تمہیں اس امر کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، اور تم جان لو کہ یقیناً اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم اس کے حضور اکٹھا کیے جائے گے۔ جو پروفٹ جو حکم دے رہے ہیں وہ بات سنو، اللہ کی بات مانو اور اس فتنے سے دور ہو جو تم میں سے خاص طور پر صرف ان لوگوں کو نہیں گھیرے گا جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ سب اس کی ذات میں آ سکتے ہیں، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ان اللہ شدید العقاب بھی ہے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچانک نہ لے جائے، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور تم آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ تو یہاں پر آپس میں امانت میں خیانت مت کرو، بٹرے مت کرو، یہاں پر ڈسوبے مت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس حالات میں بھی نماز بھی پڑھنا ہے، وضو بھی کرنا، یہ ساری چیزیں۔ اور جان لو یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے، جان لو بے شک اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہارے لیے کسوٹی دلائل حق بنا دے گا اور تم سے تمہاری برائیں دور کر دے گا، تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے بارے میں تدبیر کر رہے تھے تاکہ وہ اپنے کو قید کر دے یا آپ کو قتل کر دے، یہ آپ کو مکہ سے نکال دے، اور وہ تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ ہی بہترین تدبیر کرنے والا۔ اب یہاں پر کیا ہے، مشرک کس طرح تدبیر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہے تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو اگلے لوگوں کی داستان ہے۔ اساطیر الاولین، یہ کیا بولتے ہیں، یہ فیبل سٹوریز ہے، ایسا نہیں ہے، سٹوریز نہیں ہے، یہ سچائی ہے، کوئی سٹوری کی بات نہیں ہے اس میں۔ آیت نمبر 32-33۔ اور جب انہوں نے کہا یہ اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے یا ہم پر دردناک عذاب لائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ اب بھی ان کے درمیان موجود ہے، مطلب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں ہے تو عذاب نہیں بھیجیں گے اللہ تعالیٰ، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگنے ہیں۔ تو یہاں پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایز لانگ ایز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہے ان لوگ سیف ہے۔ تو مائگریٹ ہوئے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ، اور یہ کیا ہوا، ایک انلیشڈ ہو گئی ان کے لیے پنشمنٹ، اور یہ ان لوگ کتنے لوگوں کو کل کرے تھے بیٹل آف بدر میں۔ یہ آیت میں دو چیزیں بتایا گیا ہے جو پروٹیکشن ہے دا پنشمنٹ آف اللہ سے۔ پہلے کیا ہے، فرسٹ آف آل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پریزنس میں نہیں ہوں گی، سیکنڈلی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں نہیں رہے ہے تو فرگیونیس مانگ رہے تھے پنشمنٹ سے، اس لیے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ایک امین تھے، سیف تھے،
اس وجہ سے ان لوگ پروٹیکٹ ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے وہ فرگیونیس مانگتے تھے. فَإِنَّ نَدِيمٌ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهَا، جب تک وہ استغفار مانگ رہے ہیں دے آر پروٹیکٹڈ فرام اٹ. اور جب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اسے متولی نہیں، اس کے متولی تو متقی ہی لوگ ہیں، ان میں سے اکثر اسے حقیقت نہیں جانتے. تو اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیئر ٹیکر ہے نان مسلم، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں، اونلی مسلمس آر کیئر ٹیکر. اور بیت اللہ کے پاس ان مشرکوں کی نماز سیٹیاں اور تالیاں ہوتی ہے. مطلب کیا کرتے تھے؟ نماز کے پاس جا کے سیٹی مارنا، تالیاں مارنا، بجانے کے سوائے کچھ نہیں. چنانچہ تم عذاب چکھو اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے ہو. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، اور مال خرچ کریں گے اور وہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون. ان لوگ مال کیوں خرچ کر رہے تھے؟ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک کے ساتھ الگ کر دے، اور ناپاک لوگ تو ایک دوسرے پر اوپر ڈلے رکھے مجموعی رہیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے؟ خبیث اور طیب کو الگ کرنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائے تو کچھ پہلے جو ہو چکا ہے ان سے معاف کر دیں. مطلب اگر ایمان لا لے رہے ہیں اتنا سب ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. اگر وہ دوبارہ وہی کریں گے تو بلا شبہ اگلے لوگوں کو جو طریقہ گزر ہے وہی ان کا انجام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر پھر ایمان لائے، معافی چاہے، پھر وہی اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کو جیسا پنش کرے پھر تم کو بھی پنش کریں گے. اور تم ان سے لڑو حتیٰ کہ فتنہ شریک نہ رہے، اور ہر کاہن سارے کے سارے دین اللہ ہی کا ہے. پھر اگر وہ کافر باز آ جائیں تو بے شک اللہ ان کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں ہیں، تم اگر ایمان لا لو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خوب تم کو پکڑنے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اور اگر وہ منہ موڑ لے تو جان لو کہ یقیناً اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، اور بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے. آیت نمبر 40 پہ یہ پارہ ختم ہوتا. پارہ نمبر 9 کر رہے تھے. وَإِن تَوَلَّوْا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.